بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم جو درس پڑھیں گے وہ الدرس الخامس والعشرون ہے نا، تو اس کے اندر نیا رول پڑھیں گے آج انشاءاللہ ہم۔ پڑھ لیجئے اس کو تو پھر دیکھ لیتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں المدرس جی۔ أين أنور يا عمر يا عمر یا عمر يا عمر جی، عمر واو نہیں ہے تو عمر، عمر واو ہے تو عمر، عمر ٹھیک ہے، یہ ہے عمر واو نہیں ہے تو عمر عمر واو نہیں تو لیکن یا پر لکھا ہوا جی، ہاں تو یا عمر کہیں گے نا یا عمر جی، عمرو نہیں کہیں گے، یا عمر ہاں یا عمر، یا عمر ٹھیک، اچھا عمر لا أدري رأيته قبل قليل ہوں، كان واقف خارج کانا الفصل واقفا كان واقفا خارج الفصل المدرس كيف حال عمار كيف حال عمار الآن يا سعد كان مريضا منذ أسبوع سعد لا يزال مريضا يا فضيلة الشيخ المدرس شفاه الله سمعت أنه يريد أن يترك المستشفى ويرجع إلى بيته أصحيح هذا؟ سعد لا هذا غير صحيح هذا ليس لا هذا غير صحيح المدرس ماذا يعمل أبوك يا إبراهيم؟ ماذا يعمل أبوك يا إبراهيم؟ سمعت أنه وزير. إبراهيم كان وزيرا قبل سنتين وهو الآن صفير. المدرس وماذا يعمل أبوك يا عمرو؟ ہم یہاں عمر پڑھیں گے ہے نا، یا عمرو یا عمرو، یا عمرو یا عمرو، ہے نا، واو ہے تو عمر، واو نہیں تو عمر، یا عمرو یا عمرو۔ چلیے، قال لي أحد زملائك إنه مدرس. عمرو كان مدرسا في قبل مدرسا كان مدرسا من قبل وهو الآن موجه وهو الآن موجه في المدارس الثانوية. المدرس وماذا يعمل أبوك يا يعقوب؟ يعقوب كان شرطيا وهو الآن متقاعد. المدرس يا أبا بكر يا أبا بكر قلت لي قبل 3 سنوات إن أباك عميد كلية الهندسة ومتقاعد هو الآن. أبو بكر لا يزال عميدا. المدرس يا أخطر سمعت أن أخاك سمعت أن أخاك طبيب شهير ويأتيه المرضى من جميع أنحاء باكستان. صحيح هذا؟ أخطر نعم هذا صحيح يا فضيلة الشيخ. المدرس يا عثمان اذهب إلى المكتبة وهات الجزء الثالث من لسان العربي. هاشم يا فضيلة الشيخ أظن أن لسان العربي معجب. المدرس نعم هو معجم كبير في 20 جزءا. هاشم لمن هو في فضيلة الشيخ؟ المدرس هو لابن منظور. هو لابن منظور. يرجع عثمان المكتبة مغلقة الآن يا شيخ. يقولون إنها كانت مفتوحة إلى أذان الظهر. المدرس يا عباس قل لأخيك الذي يدرس في السنة الثانية يأتني غدا. عباس
سأقول له إن شاء الله. تو ہم اس درس میں جو پڑھ رہے ہیں ایک نیا رول پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ. آپ نے لفظ کانا سنا ہوگا اس کے پہلے بھی ہے نا, اس کے پہلے ہم پڑھ چکے لفظ کانا. ٹھیک ہے, کانا کا مطلب تھا, میں تھا, پاسٹ ٹینس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاں نا. میں تھا, وہ تھا, ہے نا. تو میں ہوں, میں تھا, ایسا کہتے کہ نہیں ہم. میں بیمار ہوں, میں بیمار تھا. خالد بیمار ہے, خالد بیمار تھا. میں تاجر ہوں, میں تاجر تھا. میں وزیر ہوں, میں وزیر تھا. ہوں اور تھا, وہ ہوں اور تھا. اور ایک چیز اور پڑھنا ہے ہم نے اس میں کہ میں ابھی تک ایسا ہوں, ہے نا. میں ابھی تک بیمار ہوں, میں ابھی تک تاجر ہوں, میں ابھی تک یہ ہوں, میں ابھی تک وہ ہوں, ہے نا. ٹھیک ہے. تو ہے اور تھا اور ہوں یہ چیزیں تو ہمیں تو پتہ ہے کہ میں ہوں, ہمیں معلوم ہے. میں بیمار ہوں, میں انجینئر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں ٹیچر ہوں. اس کے جملے تو ہمیں پتہ ہے. میں اسٹوڈنٹ تھا, میں تاجر تھا, میں بیمار تھا, میں, تو وہ تھا والا جو ہے نا کانا استعمال کرتے ہیں ہم اس میں. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ جو کنتو استعمال ہوتا ہے, ہاں کنتو ہے نا. تو اور پھر ایک جملہ اور ہم استعمال کرتے ہیں, میں ابھی تک ایسا ہوں, میں ابھی تک بیمار ہوں, ہے نا. تو 3 جملے ہمارے پاس ہے. تو میں بیمار ہوں, میں بیمار تھا, میں ابھی تک بیمار ہوں. یہ 3 الگ باتیں ہو گئی کہ نہیں پھر. تو یہ 3 الگ الگ اسٹرکچر ہو گئے کہ نہیں پھر. یہ تو تینوں کا اسٹرکچر ہمیں تو ایک اسٹرکچر پتہ ہے ہمیں اصل میں کہ میں بیمار ہوں. تو اس کے لیے کیا جملہ ہمارے پاس ہے, انا مریض. انا مریض. ایک اسٹرکچر یہ ہمارا پرانا پڑا ہوا ہے نا. لیکن کہہ رہے ہیں میں بیمار تھا, اب یہ ایک دوسرا اسٹرکچر ہے یہ. تو میں بیمار تھا تو کیسے کہتے ہیں ہم, كنت مريض. کنت مریضن, مریضن نہیں اب ہم, كنت ہے نا. مريضا. کانا کا جو ہے جی کنت کانا کا مریضن وہ نہیں کہیں گے اب ہم. كنت مريضا. کانا کی خبر اور کانا کا اسم کہتے ہیں اس کو, ہے نہیں. اچھا, خالد بیمار ہے تو کیسے کہتے ہیں ہم, خالد بیمار ہے, خالد مریض. خالد مریض. لیکن اگر یہ بات کہنی ہو کہ خالد بیمار تھا تو اب لفظ کانا کا استعمال کریں گے یہاں پر ہم. تو اب ہم کیا کہیں گے, کانا خالد مریض نہیں کہہ سکتے نا. کانا خالد مریضن, كان خالد مريضا. خالد مریض, کانا خالد مریضن. اب یہاں پر مریضن مریضن, کانا کی وجہ تو سے کانا کی وجہ سے کانا کا خبر کہتے ہیں اس کو ہم, کانا کا اسم. تو ہم کہیں گے کانا خالد مریضن. تو کانا جو ہے نا یہ جو ہے یہ اس کی فیملی لیسا بھی ایک لفظ پڑھا ہم نے, لستو, لیسا اور لستو پڑھا ہم نے. اسی گروپ میں سے ہے یہ, ہے نا. اس گروپ کا نام آپ نے اگر نہیں لکھا ہو تو لکھ لیجئے گا ڈائری میں رجسٹر میں الگ سے. ایک گروپ کا نام لکھیے گا افعال ناقصہ, ہے نا. ایک گروپ کا نام لکھیے گا آپ افعال ناقصہ. ان کے اندر یہ دونوں کو ایڈ کیجئے گا, کانا اور لیسا کو, ہے نا. کانا آپ پڑھ رہے ہیں, اس کے پہلے پڑھ چکے ہیں, آج بھی پڑھ رہے ہیں آپ اس کو. اور لا یزالو یہ بھی اسی گروپ میں سے اب تک کے لیے. ہاں جی. تو آپ لکھ لیجئے گا اس میں لیسا بھی اسی گروپ میں سے جی. تو یہ گروپ کا نام لکھیے گا افعال ناقصہ. اور کم سے کم جو ہے نا کانا اور لیسا اور لا یزالو ایک لفظ پڑھنا ہے آج ہم نے, تو وہ بھی اسی گروپ میں آئے گا. تو ایڈ کرا بھی جب ہم پڑھیں گے تو اس کو لکھیے گا بعد میں. تو یہ دیکھیے گا. تو ہم کہہ رہے ہیں, تو اب ہم جو کہہ رہے ہیں کہ کانا خالد مریض نہیں کہہ سکتے ہم. کیا کہیں گے ہم, کانا خالد مریضن کہیں گے ہم. کانا خالد مریضن کہیں گے ہم. ٹھیک ہے. تو وہاں پر کہیں گے خالدن جو ہے نا کانا کا اسم کہتے ہیں, اور مریضن جو کہہ رہے ہیں کانا کی خبر کہتے ہیں, ہے نا. تو جب کانا آ جاتا ہے تو کانا کا اسم اور کانا کی خبر ہوتی ہے. جب بھی کانا مختلف شکلوں کے ساتھ استعمال ہوگا, ہے نا. کانا, کانت, مرد ہے تو کانا, ہے نا. عورت ہے تو کانت. میں اپنے بارے میں بات کروں گا تو کنتو, میں آپ کے بارے میں بات کروں گا تو کنتا, آپ لوگوں آپ تمام لوگوں کے بارے میں بات کروں گا تو کنتم, ان تمام لوگوں کے بارے میں بات کروں گا تو قانون, ہے نا. تو یہ مختلف شکلوں کے ساتھ چلے گا, لیکن ہم کہیں گے آگے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ کانا کا اسم اور کانا کی خبر, یہ کہیں گے ہم اس کو. ٹھیک ہے. تو کانا خالد مریضن, تو خالد کانا کا اسم کہلائے گا اور مریضن کانا کی خبر. بس اتنا یاد رکھیے گا, گرامر کا چھوٹا سا رول ہے وہ, اور اس کا استعمال یاد رکھیے گا کہ کانا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں, اور پھر لا یزالو بھی پڑھنا ہے آج ہم نے. تو وہ بھی اس کا بھی سیم فنکشن ہے, چونکہ یہی کے گروپ ہے. مطلب ہاں وہ ابھی جب ہم پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی وہ بات بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم ایک ہی گروپ کہتے ہیں تو گروپ کا ایک گروپ ہے کا مطلب ہے کہ ایک ہی فنکشن ہے سب کا, ہے نا. اچھا, تو ہم پڑھتے ہیں کہ المدرس این انور یا عمر.
ऐन अनवरु या عمر उमरो, मुदर्रिस ने क्या कहा, उमर अनवर कहाँ है, ए उमर अनवर कहाँ है, ठीक है। तो उमर ने जवाब क्या दिया, ला अदरी, मुझे ला नहीं अदरी, मालूम, मुझे पता नहीं है। तर्जुमा कीजिएगा आप। मैंने उसे देखा थोड़ी देर पहले, रअयतुहु क़ब्ल क़लीलिन, रअयतुहु क़ब्ल क़लीलिन, मैंने उसे थोड़ी देर पहले देखा। ठीक है। अब बताइए आगे का जुमला आप खुद पढ़िए और समझाइए, अगर समझ आ रहा है तो समझाइए, ना तो मैं समझाऊंगा फिर। काना वाक़िफ़न ख़ारिजल फ़स्ली, खारिजल फसली, वो खड़ा हुआ, खारिजल क्लासरूम के बाहर खड़ा हुआ था, खड़ा था। काना वाक़िफ़न खड़ा था, खड़ा था क्लासरूम के बाहर। हाँ, काना वाक़िफ़न खड़ा था। देखिए कि काना की खबर हो गई, वो अब काना की खबर हो गई, और वो काना का जो इसमें छुपा हुआ है उसमें हुआ है ना। तो काना वाक़िफ़न खड़ा था, मैं खड़ा था। कुन्तु वाक़िफ़न, अगर आप अपने बारे में कहेंगे तो क्या कहेंगे आप, कुन्तु वाक़िफ़न, कुन्तु कहेंगे आप, मैं खड़ा हुआ था, मैं मस्जिद के पास खड़ा था। कुन्तु वाक़िफ़न इंदल मस्जिद, है कि नहीं। तो काना की मुख्तलिफ शक्लों को इस्तेमाल करते आना चाहिए, और लेकिन फंक्शन वही है उसका। काना की खबर जो है ना मंसूब पढ़ी जाएगी, काना का इसम मरफू होगा हमेशा, जो कि डिफ़ॉल्ट तो वैसे ही रहेगा वो, और खबर जो है ना हमेशा मंसूब पढ़ेंगे, ठीक है। तो काना वाक़िफ़न ख़ारिजल फ़स्ली, क्या कहा उसने, रअयतुहु क़ब्ल क़लीलिन। मुदर्रिस ने पूछा कि अनवर किधर है उमर, तो उमर ने जवाब दिया कि ला अदरी, मुझे कुछ पता नहीं है। और रअयतुहु क़ब्ल क़लीलिन, मैंने थोड़ी देर पहले उसको देखा है। काना वाक़िफ़न ख़ारिजल फ़स्ली, वो क्लास के बाहर खड़ा हुआ था। क्या तर्जुमा हुआ इसका फिर, काना वाक़िफ़न ख़ारिजल फ़स्ली का तर्जुमा क्या हुआ फिर, वो क्लास जो क्लास से बाहर खड़ा था, क्लास से बाहर खड़ा था, ठीक है ना। मैं मस्जिद के बाहर खड़ा था तो क्या कहेंगे, अना अच्छा, मैं मस्जिद के बाहर खड़ा था तो कैसे कहेंगे, कुन्तु वाक़िफ़न इंदल मस्जिद, हाँ, खारिजल मस्जिद, कुन्तु वाक़िफ़न खारिजल मस्जिद। हाँ। तो अब हम काना के बजाय हम अपने बारे में बात करेंगे तो काना कुन्तु कहेंगे अब हम, ठीक है ना। अच्छा, अल मुदर्रिस, टीचर ने कहा, कैफ़ हालु अम्मारिन अल-आन या सअदु, क्या बात कही है टीचर ने, बताइए वली साहब। कैफ़ हालु अम्मारिन अल-आन या सअदु, ए साद, अम्मार का अब क्या हाल है। हाँ, ए सअद, अम्मार का अब क्या हाल चाल है, अम्मार कैसा है अभी, है नहीं। तो आगे भी आप खुद पढ़िए अभी। काना मरीदन मुंदु उसबुअन, हाँ, क्या बात कही है इसमें, वो मरीज था एक हफ्ते से। हाँ, टीचर ने कहा कि भी कैफ़ हालु अम्मारिन लान या सअद, व सअद, अब अम्मार का क्या हालचाल है। काना मरीदन मुंदु उसबुअन, वो एक हफ्ते से बीमार था। अब ये देखिएगा काना जब काना आएगा तो उसका तर्जुमा क्या करेंगे हम, था, थे, थी, हूँ, है नहीं, है, हूँ नहीं कहेंगे बल्कि था। काना हटाएंगे तो हूँ, मैं मरीज हूँ, अना मरीजुन, मैं मरीज था, का कुन तो मरीजन, तो काना जब आएगा तो था का तर्जुमा करेंगे, हूँ का नहीं, ठीक है। काना जब आएगा तो था, थे, थी का तर्जुमा होगा, था, बस, आई वॉज, वी वर, है नहीं। वाज और वर का तर्जुमा होगा इसमें, काना जब भी आएगा तो। काना की मुख्तलिफ शक्लें, काना और कानू और कुंतो और कुंतुम और कुन्ना, चाहे किसी भी शक्ल में हो, था, थे, थी, बस, हूँ नहीं, ठीक है ना। अच्छा, तो काना मरीज़न मुंज़ु उसबुअन, मुंज़ु हमने पढ़ा हुआ है, ये लफ्ज़ हमने पढ़ा हुआ है, ये हुरूफ जार्रा की फैमिली में से है। और हुरूफ जार्रा का फंक्शन है कि वो आगे वाले जो लफ्ज़ है उसको मजरूर कर देता है। मुंज़ो के हरफ जर के बाद जो इसमें इस्तेमाल होता है वो क्या है, मजरूर पढ़ा जाता है। तो मुंज़ो हुरूफ जार्रा में से एक हरफ है ये। तो हुरूफ जार्रा में आपने अगर ऐड ना किया हो तो इसको मुंज़ो को भी ऐड कीजिएगा। मिन और इला और फी और अला और हत्ता और बा और अन, बहुत सारे हुरूफ जार्रा आपने पढ़े हैं माशाल्लाह, उनमें से एक मुंज़ो भी पढ़ा हुआ है आपने, कई बार इस्तेमाल किया हुआ हमने। तो अब ये देखिएगा कितनी अच्छी बात है, ये लफ्ज़ काना जो है ना बहुत ज़रूरी है हमें, जब हम माजी की बात कर रहे हैं, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, है ना, मैं जो है ना स्टूडेंट था, मैं छोटा था, मैं बड़ा था, मैं ताजिर था, मैं वज़ीर था, तो था, है ना, चाहे आप अपने बारे में बात करें या किसी और के बारे में बात करें, काना और कुंतों के ज़रिए से इस्तेमाल करेंगे हम, है ना। काना की फैमिली को, काना को इस्तेमाल करके हम ये बात कहेंगे, था, थे, थी, ठीक है ना। मैं मरीज हूँ, मैं मरीज था, मैं मरीज था, मैं एक हफ्ते से बीमार था, कैसे कहेंगे अब हम, मैं एक हफ्ते से बीमार था। कुन्तु मरीदन हाँ, कुन्तु मरीदन, अब हम देखो हम कैसे कहेंगे, कुन्तु मरीदन मुंदु उसबुअन, मैं एक हफ्ते से बीमार था, है कि नहीं। कुन्तु मरीदन मुंदु उसबुअन, हाँ, मैं एक हफ्ते से बीमार था, ठीक है। जुमले में हमने मिन उसबुअन लिख दिया, हाँ, वो गलत है, वो मिन नहीं, मुंदु गलत है, वो मिन उसबुअन नहीं कहेंगे हम, मुंदु उसबुअन। औकात के लिए, वक्त के लिए, हाँ, मुंदु ही इस्तेमाल करेंगे हम, है ना,
تو منذ اسبوعین. اچھا سعد نے کہا کہ لا یزال مریضا یا فضیلت الشیخ، لا یزال مریضا یا فضیلت کیا بات کہی بتائیے گا سعد نے؟ لا یزال کا مطلب نہیں پتا. لا یزالو اب یہاں پر تک آ گیا، یہ کانا کی فیملی میں سے یہ ایک دوسرا بھی لا یزالو. لا یزالو کو مطلب وہ ابھی تک ایسا ہے، وہ ابھی تک بیمار ہے، تو کہیں گے کہ لا یزالو مریضا وہ ابھی تک بیمار ہے، یا فضیلت الشیخ لا یزال وہ ابھی تک بیمار ہے، ہاں اے فضیلت الشیخ. وہ ابھی تک بیمار ہے. لا یزالو کا مطلب ہی از اسٹل، وہ ابھی تک ہی از اسٹل، ہی از اسٹل. لا یزالو وہ ابھی تک بیمار ہے، وہ ابھی تک کمزور ہے، وہ ابھی تک چھوٹا ہے، وہ ابھی تک ناسمجھ ہے، وہ ابھی تک احمقی ہے، وہ ابھی تک گدھا ہے. لا یزالو لا یزالو لا یزالو ہے کہ نہیں؟ اس میں لا کا معنی اپنا کوئی نہیں ہے. بس لا یزالو پورا ایک لفظ ہے خلاص، وہ پورے کے ساتھ استعمال ہوگا. وہ لا یزالو بس خلاص، یہ یہ زالو پورا الگ نہیں ہے. نہیں وہ ان کو ایک ہی ساتھ چلے گا. وہ لا یزالو بس کا مطلب ایسا ہے، اوکے ہے نا؟ لا یزالو وہ ایسا ہے. میں ابھی تک لا، اب یزالو کی وجہ ازالو کہیں گے ہم اپنے بارے میں کہیں گے میں ابھی تک بیمار ہوں، لا ازالو. یزالو کی وجہ ازالو کہیں گے اب ہم. اضربو یضربو اضربو کہتے ہیں کہ نہیں ہم؟ یفہمو افہمو کہتے ہیں کہ نہیں ہم؟ تو ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں تو لگاتے ہیں کہ نہیں؟ کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں تو یہ لگاتے ہیں کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ آپ کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو تا کہتے ہیں کہ نہیں؟ یفہمو تفہمو افہمو کہتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی کیا کہتے ہیں ہم؟ یفہمو تفہمو افہمو کہتے ہیں. چینج ہوگی ضمیر ہاں، جو یا بھی اور چینج تا ہوگی اور وہ آ استعمال ہو رہا ہے اسی مضارع طریقے کا. سے یاس کے بعد مضارع کی علامت استعمال چینج کرتے ہیں کہ نہیں ہم؟ جی جی یفہمو اور تفہمو اور افہمو اور یضربو اور تضربو اور اضربو اور یذهبو اور تذهبو اور اذهبو، یا اور تا اور چینج کر رہے ہیں کہ نہیں ہم؟ بالکل. تو یزالو کے ساتھ بھی یہی کام چلتے رہے گا، چونکہ مضارع کی علامت ہے یہ. تو یا اور تا اور اور نا ہے نہیں؟ یذهبو تذهبو اذهبو نذهبو یا تا نا، یہ سب مضارع کی علامت ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم اپنے بارے میں سارے کو بارے میں بات کر رہے ہیں تو نہ کہتے ہیں ہم. اذهبو نذهبو یذهبو تذهبو، تو یا اور تا اور اور نا چینج کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بالکل. تو یہ اس میں بھی ایسے چینج ہوگا. ادروائز جو ہے نا میننگ وہی ہے ایسا. میں ابھی تک بیمار ہوں تو اب لا یزالو نہیں کہیں گے ہم، لا ازالو. کیا کہیں گے ہم؟ میں ابھی تک بیمار ہوں تو لا ازالو اب ازالو کہیں گے، لا یزالو نہیں کریں گے ہم. خالد کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، سعد کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کہیں گے میں ابھی تک بیمار ہوں. لا ازالو لا ازالو مریضن، اور اس کا جو ہے نا مریضن جو ہے نا اس کی خبر ہو گئی. خبر اور کانا کی فیملی میں سے لا یزالو بھی منصوب افعال ناقصہ کی جو فیملی آپ نے لکھا کہ ابھی گروپ کا نام لکھنا آپ نے ریڈ پین سے اوپر. افعال ناقصہ ان میں سے جو سامنے آتا ہے ابھی تک سامنے آ چکا ہمارے. لیسا سامنے آ چکا ہمارے، لیسا سے گزرے ہیں ہم مختلف شکلوں میں. لیسا اور لستو اور لسنا ہے نا، اور لیسو. تو لیسا جو ہے نا کانا اور لیسا اور لا یزالو ایک ہی گروپ ہے، یہ اسی گروپ میں لکھنا ہے آپ نے. اچھا چلیے، اس میں ایک چیز ہے کہ ابھی تک تم نہیں، ابھی تک لا تزالو، لا تزالو تو وہ چینج ہوتا رہے گا. صرف ہم کسی کے ہم کہیں گے کہ تم تو لا تزالو، وہ تو لا یزالو، میں تو لا ازالو، ہم تو لا نزالو. اچھا ہے نا؟ تو ہم اور میں اور ہم اور تم اور وہ، اس کے لیے یزالو تزالو ازالو نزالو یا اور تا اور اور نہ یہ چینج کرتے رہیں گے. مضارع کی علامت جی ہے نہیں؟ مضارع کی علامت ہے کہ نہیں یہ سب؟ لیکن ہم اپنے بارے میں سارا ایک ہی جیسے استعمال نہیں کر رہے ہیں. میں جا رہا ہوں تو انا یذهبو نہیں کہ وہ کہتے ہم. تو خالد جا رہا ہے تو کہتے خالد یذهبو، لیکن ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم اذهبو کہتے ہیں، یذهبو نہیں کہتے. ہم چینج کر دیتے نہیں وہاں علامت مضارع کی اپنے بارے میں. بالکل. تو ویسے یہ یزالو تزالو ازالو نزالو، ٹھیک ہے. چلیے، تو سعد نے کہا، تو ٹیچر نے کہا تھا کہ کیف حال عمار الان یا سعد کان مریضا منذ اسبوعین. اے عمار، سعد کا کیا حال؟ اے سعد، عمار کا کیا حال ہے؟ وہ ایک ہفتے سے بیمار تھا. تو سعد نے جواب دیا کہ لا یزال مریضا یا فضیلت الشیخ، اے فضیلت الشیخ وہ ابھی تک بیمار ہے، وہ ابھی تک بیمار ہے. تو یہ دیکھیے کہ تین اسٹرکچر مل گئے ہمیں. جی بالکل. تین اسٹرکچر مل گئے ہمیں. جی بالکل. خالد بیمار ہے، بتائیے گا پہلا اسٹرکچر. خالد بیمار ہے، خالد مریض. لا یزال نہیں خالد بیمار ہے، خالد مریض. سمپل. خالد بیمار ہے، خالد مریض. خالد مریض، یہ ایک اسٹرکچر. خالد بیمار تھا، کان خالد مریضا. کان خالد مریضا. اب جو مریضن کرے کانا کی خبر ہے وہ، ٹھیک ہے. خالد ابھی تک بیمار ہے. اب دیکھیے ابھی تک کہہ رہے ہم، تو جب ہم ابھی تک ایسا ہے، ابھی تک ایسا ہے، ابھی تک ایسا ہے،
تو لا یزالو لا یزالو لا ازالو لا نزالو لا تزالو، تو یزالو تزالو ازالو نزالو لا کے ساتھ لا یزالو لا ازالو چلے گا. ابھی تک جب بھی آئے گی بات ابھی تک میں ایسا ہوں، وہ ابھی لا تک وزیر ہے، یزالو وہ ابھی تک نہ سمجھے، تو لا یزالو لا ازالو لا نزالو. لا يزال خالد مريضا. ہاں تو لا کہیں گے کہ یزالو بھی لا یزال خالد خالد مریضا، مریضا لا یزال خالد مريض مریضا، مريضا لا یزال خالد مريضا. منصوب پڑھیں گے اس کی خبر ہے. تو المدرس ٹیچر نے کہا شفاہ اللہ، اللہ انہیں شفا دے، ہے نا. اچھا سمع تو، اب پڑھیے گا آگے، آپ کو سمجھ آ رہی کہ بات؟ سمع تو سمعت شفا اللہ سمعت میں نے سنا انہو ہاں میں نے سنا کہ وہ چاہتا ہے ان یترکا. ترک یترکو کے لیے آپ نے پڑھا ہوا ہے لفظ ترک یترکو، آپ کے کانوں سے گزرا ہے کبھی؟ چھوڑنا. چھوڑنا. جی تو پڑھیے، بتائیے مجھے کچھ سمجھ آ رہی کہ بات آپ کو؟ آپ ہی بتا. میں نے سنا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہاں. وہ ہاسپٹل چھوڑ کے واپس آ جائے ہاں بیت ہی ہاں اپنے گھر. ہاں کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں بالکل صحیح سمجھا آپ نے. تو ٹیچر نے کہا کہ بھی شفا اللہ، اللہ اسے شفا دے. سمع تو میں نے سنا ہے کہ انہو یرید ان یترک المستشفى، میں نے سنا ہے کہ وہ ہاسپٹل کو جو ہے نا چھوڑنا چاہتا ہے، یعنی ہاسپٹل سے نکلنا چاہتا ہے نا. ویرجع الی بیتہ، اور اپنے گھر واپس آنا چاہتا ہے. ہاسپٹل کو چھوڑ کر اب جو ہے نا ڈسچارج ہونا چاہتا ہے اور اپنا گھر آنا چاہتا ہے. اصحیح ھذا، کیا یہ بات صحیح ہے، درست ہے؟ تو سعد نے کیا کہا؟ لا ھذا غیر صحیح، صحیح غیر صحیح. کوئی چیز صحیح ہے تو کہیں گے صحیح، کہیں گے کہ صحیح نہیں ہے تو کہیں گے غیر صحیح. صحیح اور غیر، صحیح. ہاں کہیں گے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. تو ھذا الکلام غیر صحیح. کسرہ کی وجہ کیا ہے؟ غیر مضاف اور صحیح مضاف ہے نا، یہ مضاف ہے اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صحیح اور غیر صحیح، ٹھیک ہے یہ. جی. اچھا تو سعد نے کہا کہ لا ھذا غیر صحیح، نہیں یہ بات درست نہیں ہے. کلیئر ہے بات؟ جی بالکل. چلیے پھر المدرس ٹیچر نے کہا، آپ پڑھیے. ماذا يعمل ابوك يا ابراہیم؟ سمعت انہ وزیر. کیا کہا ٹیچر نے؟ اے ابراہیم تمہارے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ جی جی. عمل یعمل، عمل یعمل کام کرنا، کام کرنا. کام کرنا. ماذا یعمل کیا کام کرتے ہیں؟ ابو کا تمہارے ابو ہے نا، یا ابراہیم یا ابراہیم، ابراہیم تمہارے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ تو سمعت انہ وزیر، میں نے سنا ہے کہ وہ منسٹر ہیں. ہاں میں نے سنا ہے کہ وہ وزیر ہیں. وزیر ہیں. تو ابراہیم نے کیا جواب دیا بتائیے گا؟ ابراہیم کان وزیرا قبل سنتین وهو الان سفیر. کیا جواب دیا ابراہیم نے؟ وہ وزیر تھے 2 سال پہلے. کانا وزیرا قبل سنتین، کانا وزیرا قبل سنتین. دیکھیے کہ قبل اور بعد جب بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی مضاف کے شکل میں استعمال ہوتا ہے، اور قبل اور بعد کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، ہے نا، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے نا. تو قبل اور بعد یہ جو الفاظ جہاں پر بھی استعمال ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ استعمال مضاف استعمال ہوتے ہیں جناب. کیا استعمال ہوتے ہیں؟ یہ مضاف استعمال. تو کہا کہ بھی کانا وزیرا قبل سنتین، وہ 2 سال پہلے وزیر تھے. وہ الان سفیر، وہ ابھی سفیر ہے. ابراہیم صاحب المدرس المدرس وماذا يعمل ابوك یا عمرو، یا عمرو، اور کیا کام کرتے ہیں تمہارے ابو اے عمرو. ہاں اے عمرو تمہارے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ وماذا يعمل ابوك یا عمرو، اے عمرو تمہارے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ تو قال لی احد زملائک، قال لی احد زملائک انہ مدرس. میں نے کہا، قال لی کا مطلب کیا ہوگا؟ مجھ سے کہا، مجھ سے کہا. قال لی احد زملائک، تمہارے کسی ساتھی نے مجھ سے کہا ہے کہ انہ مدرس، کہ وہ ٹیچر ہے. تمہارے کسی احد ساتھی نے، الزملاء، ہم نے اس کے احدو کا مطلب، احد الزملاء کا مطلب ون آف دی کولیگز، تمہارے کسی دوست زملائک. تو قال لی احد زملائک، مجھ سے تمہارے کسی دوست نے کہا ہے، یا مجھ سے تمہارے ایک دوست نے کہا ہے کہ مجھ سے کہا انہو مدرسن، کہ وہ ٹیچر ہیں. تو عمر نے کہا، جواب کیا دیا خالد ولی صاحب؟ عمر نے کہا، جی عمر نے کہا کان مدرسا من قبل وهو الان موجد في المدارس الثانویہ. ہاں کانا مدرسن، وہ ٹیچر تھے، من قبل، اس سے پہلے. من قبل کا مطلب پہلے. جب ہم اردو میں کہتے ہیں پہلے میں ایسا تھا، پہلے میں ویسا تھا، پہلے میں، تو اس کو کہیں گے من قبل، من قبل، بس اتنا ہی کہیں گے. من یہ ایسا ہی استعمال ہوتا ہے، من قبل نہیں کہیں گے اب ہم،
ہے نا, من قبل, بس ایسے استعمال ہوتا ہے, یہ ایز اٹ از استعمال کرنا ہے. من کی وجہ سے آپ جو ہے نا دیر نہیں لگانا ہے اس میں, یہ ایک الگ چیز ہے, یہ ہے نا, یہ الگ چیز ہے. یہ من قبل کا مطلب پہلے, من بعدوں کا مطلب بعد میں, ہے نا. لیکن من ہٹ جاتا ہے تو پھر قبلہ اور بعدہ کے ساتھ ہم جو ہے نا مضاف و مضاف الیہ کا اسٹرکچر استعمال کرتے, پتہ ہے کہ نہیں آپ کو. قبل قلیل بولتے ہیں کہ نہیں ہم, بعد قلیل بولتے ہیں کہ نہیں ہم, تو وہ من نہیں ہے کہ نہیں. تو بعد قلیل, قبل قلیل, ہے نہیں. تو لیکن قبلہ مضاف اور قلیل مضاف الیہ, لیکن اگر مضاف الیہ ہٹا دے تو کیا بن گیا, قبلہ, ہے نا. تو اب وہاں پر قبلہ نہیں کہیں گے, من قبلو کہیں گے اب ہم, پہلے. من قبلو کا مطلب پہلے, بس خلاص, بیفور. کلیئر ہے یہ بات. تو کانا مدرسم من قبلو, وہ پہلے ٹیچر تھے, وہ پہلے ٹیچر تھے, ہے نہیں. تو پھر کیا ہوا, وہ الآن موجہن, اب اس وقت وہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹر ہیں. موجہ کا مطلب ڈائریکٹر, توجیہ کہتے ہیں ڈائریکشن کو. جی, فی المدارس ثانویہ, سیکنڈری اسکول کے اندر. ڈائریکٹر کی ایک اور بھی عربی ہے, جی, ایک اور بھی عربی, ہاں, مدیر بھی کہتے ہیں, مدیر ہیڈ ماسٹر کو بھی کہتے ہیں, پرنسپل کو بھی کہتے ہیں. جی, اور موجہ توجیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن دینا, ٹھیک ہے. تو انسپیکٹر ٹائپ کے جو ہوتے ہیں یا یہ ہوتے ہیں, تو اسکول کے اندر سپروائزر, اس سارے سلسلے میں استعمال ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے. اچھا, تو کانا مدرسا من قبل, وہ پہلے ٹیچر تھے, وہ پہلے ٹیچر تھے. وہ الآن موجہن, اور اس وقت وہ کیا ہے پھر, ڈائریکٹر ہیں, فی المدارس ثانویہ, تو سیکنڈری اسکول کے اندر. کلیئر ہے بات. جی ہاں جناب ابراہیم صاحب, آگے بڑھ رہے ہیں. جی چلے پھر آگے پڑھیے آپ. المدرس وماذا يعمل ابوك یا یعقوب, یا یعقوب, اے یعقوب, اور تمہارے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں. ہاں, وماذا يعمل ابوك یا یعقوب, یعقوب تمہارے ابو کیا کرتے ہیں. تو ابراہیم صاحب, یعقوب نے کہا کانا شرطیہ, وہ پولیس تھے, پولیس تھے, جی, پولیس مین تھے. شرطیون کا مطلب ہوتا ہے پولیس مین تھے. تو کانا شرطیین, وہ پولیس تھے, ہے نا. وہ الآن متقاعد, اور اب جو ہے نا وہ ریٹائرڈ ہے. اب وہ کیا ہے, ریٹائرڈ ہے. تو متقاعد کا مطلب ہوتا ہے ریٹائرڈ, ہے نا. یہ پاسٹ ٹینس سے متقاعد, اس کا مطلب ریٹائرڈ, بس ریٹائرڈ, بس ناؤن ہے نا, ریٹائرڈ, آئی ایم ریٹائرڈ. اوکے, ہاں, یہ تو ناؤن ہے نا, ہے نا. تو متقاعد کا مطلب ریٹائرڈ, ہے نا. تقاعد کا مطلب ریٹائرمنٹ. کلیئر ہے بات. تو لفظ تقاعد کا مطلب کیا ہوتا ہے, ریٹائرمنٹ, ٹھیک ہے. تو کانا شرطیًا وهو الآن متقاعد, وہ جو ہے نا پولیس تھے, اب وہ جو ہے نا اس وقت ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, یہ ریٹائرڈ ہیں. کلیئر ہے بات. جی, چلیے. المدرسو, ابراہیم صاحب ولی صاحب, المدرسو ٹیچر نے کہا, یا ابا بکر قلت لی قبل ثلاث, قلت لی, یا ابا بکر, اے ابو بکر, قلت لی, تم نے مجھ سے کہا تھا. قلت لی, تم نے مجھ سے کہا تھا. ہاں, قبل 3 سنوات, 3 سال پہلے. 3 سال پہلے تم نے 3 سال پہلے مجھ سے کہا تھا. کیا کہا تھا تم نے 3 سال پہلے؟ ان اباک عمید کلیت الہندستی. ہاں, کیا کہا تھا تم نے 3 سال پہلے مجھ سے, کہ ان اباک, کہ تمہارے والد صاحب. ہاں, امید کیا ہوتا ہے؟ امید کا مطلب ہوتا ہے ڈین. جی, ہیڈ, ڈین, ہیڈ, جی, ہیڈ آف کالج. تو امید کلیت الہندسہ, انجینئرنگ کالج کے ڈین تھے وہ. جی, کلیت الہندسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, انجینئرنگ کالج. کلیہ کا مطلب کالج, ہندسہ کا مطلب انجینئرنگ. مہندس کا مطلب انجینئر کہتے ہیں کہ نہیں ہم. انجینئر کو کیا کہتے ہیں ہم, مہندس. اور انجینئرنگ کو کہتے ہیں ہندسہ. اور انجینئرنگ کالج کو کہتے ہیں کلیت الہندسہ. اور عمید کا مطلب ہوتا ہے پرنسپل یا ہیڈ, ڈین یا ہیڈ, ٹھیک ہے. تو ان ابا کا, تو قلت لی قبل 3 سنوات, تم نے 3 سال قبل کہا تھا مجھ سے کہ ان ابا کا عمید کلیت الہندستی, کہ تمہارے ابو کلیت الہندسہ کے ڈین ہے یا ہیڈ ہے. متقاعد هو الآن, کیا وہ اب اس وقت ریٹائر ہے. متقاعد هو الآن, کیا اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. کلیئر ہے بات. یہ جملہ صحیح ہے جناب ولی صاحب, کلیئر ہے بات. جی, ٹھیک ہے. تو ابو بکر نے کیا جواب دیا, لا یزال عمیدا, لا یزال عمیدا. لا 2 بار لا ہے کہ نہیں, لا یزال عمیدا. ہاں, انہوں نے ابو بکر نے جواب کہ لا نہیں, لا یزال عمیدا, ابھی تک جو ہے نا وہاں کے ڈین اور ہیڈ ہے, ابھی ریٹائر نہیں ہے. مطلب لا یزال
تو پہلا لا کا نیگیشن کے لیے پہلا لا ہے نا, اور لا یزالو لا یزالو عمیدن, نہیں وہ ابھی تک جو ہے نا ہیڈ ہے وہاں, ابھی تک ہیڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اس کے بعد کیا ہے جناب ولی صاحب؟ المدرس جی المدرس یا اختر سمعت ان سمعتا ہونا چاہیے نا, ہاں جی, یا اختر کے بعد سمعتا. نہیں سمے تو میں نے سنا نا, یا اختر و یا اختر, سمے تو میں نے سنا ہے کہ سمعت ان اخاک ہم آپ سے بات کر رہے ہیں نا, کیا ابراہیم میں نے سنا ہے کہ, تو اب سمے تو کہیں گے کہ نہیں ہم, ہے کہ نہیں؟ کلیئر ہے نہیں, کلیئر ہے. اچھا یا اختر و یا اختر, بات ختم ہو گئی, کاما لگ گیا تو وہاں. اختر سمے تو میں نے سنا ہے کہ, ہے نہیں. چلیے یا اختر سمعت ان اخاک طبیب شہیر. کیا بات کہی مدرس نے؟ اختر میں نے سنا ہے کہ تمہارا بھائی بڑا مشہور ڈاکٹر, ایک مشہور ڈاکٹر ہے. سمعت تو میں نے سنا ہے ان اخاک کہ تمہارے بھائی, ایک مشہور ڈاکٹر, تمہارا بھائی طبیب شہیر ایک مشہور ڈاکٹر ہے. وَيَأْتِيهِ الْمَرْضَى, عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا, جیو کا مطلب بھی ہوتا ہے آنا, ہے نا. یأتیہ المرضى, مریض کی جمع مرضى, مریض کی جمع مرضى. یہ دیکھیے گا مرضى جو ہے نا یہ جمع کا اسٹرکچر ہے. یہ اس اسٹرکچر پر بہت ساری جمع آتی ہے عربی کے اندر. زخمی انسان کو کہیں گے جریح, اس کی جمع آئے گی جرحا, جو جی. تو یہ جو ہے نا پلورل کا اسٹرکچر ہے, یہ جمع کا اسٹرکچر ہے. یہ جو آگے وہ یا لگ کے, ہاں یہ تو مرضى, مریض کی جمع ہے یہ مرضى, قرآن میں استعمال ہوا یہ, ہے نا. قتیل کا مطلب جو آدمی مر چکا اس کو کہیں گے مقتول یا قتیل. تو قتیل کی جمع قتلا, قتلا, مرضى, جرحا, یہ سب جو ہے نا جمع کا جو ہے نا پیٹرن ہے یہ عربک میں. تو یہ پیٹرن بھی یاد رکھیے گا. یہ جمع سالم ہے, یہ جمع سالم نہیں ہے. جمع سالم کا مطلب یہ ہوتا ہے وون یین, جمع تکسیر. جمع سالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمع سالم ہم کہیں گے تو کیا ہوتا ہے اس میں وون پیٹرن ہے اس کا, اون اور این, بس اسی کو بولیں گے جمع سالم. اس کے علاوہ جو بھی ہو سارا جمع مکسر کہیے اس کو, جمع مقصر. جی اچھا چلیے. تو وجأتیہ المرضى, وجأتیہ المرضى, ان کے پاس پیشنٹس آتے ہیں من جمیع انحاء پاکستان, پاکستان کے تمام اطراف سے. انحاء, جمیع انحاء کا مطلب فرام آل اراؤنڈ, فرام آل اراؤنڈ پاکستان, فرام آل اوور پاکستان. تو جمیع انحاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سارے چاروں طرف سے. اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ چاروں طرف سے نا. اردو میں کیا کہتے ہیں جناب ہم؟ چاروں طرف سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم. تو اسی کو عربی میں کہیں گے من جمیع انحاء, من جمیع انحاء پاکستان. پاکستان کی چاروں طرف سے جو ہے نا وہاں پر پیشنٹس آتے ہیں, کیونکہ فیمس ڈاکٹر ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کے پاس جاتی ہے, پوری ہے نا, پورے کنٹری سے لوگ جاتے ہیں. کلیئر ہے بات؟ جملہ کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو اصحیح ھذا, کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اختر نے جواب دیا. ابراہیم صاحب کیا جواب دیا بتائیے گا؟ اختر اصحیح ھذا, کیا یہ صحیح ہے؟ اختر نے جا نعم ھذا صحیح یا فضیلۃ الشیخ. جی نعم, جی یہ صحیح ہے, یہ بات بالکل درست ہے, یہ بات صحیح ہے, فضیلۃ الشیخ, یہ بات درست ہے, فضیلۃ الشیخ. المدرس, ٹیچر نے کہا. ولی صاحب کیا کہا ٹیچر نے؟ المدرس یا عثمان اذهب الى المكتبة وهات الجزء الثالث من لسان العرب. ہاں یا عثمان, اے عثمان کیا کرو؟ جاؤ لائبریری, ہاں, اور لے کر آؤ والیوم 3 کتاب, والیوم 3 لسان العرب کا جو تیسرا جو تھرڈ ولیوم ہے وہ والیوم 3 وہ لے کر آؤ یا عثمانو. تو ٹیچر نے کہا, جب بات چل رہی تھی ان بٹوین, تو ٹیچر نے کہا کہ ان کو جو ہے نا ایک اچھی سی ڈکشنری ہے عربک لینگویج کی, بڑی فیمس ہے. لسان العرب عربک لینگویج کی سب سے ٹاپ موسٹ ڈکشنری ہے, سب سے فیمس ہے نا. جو بھی عربک لینگویج کا جو ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے وہ اس ڈکشنری کو لازم ریفر کرتا ہے وہ. اچھا جی, یہ آخری ہے یہ جو بالکل, یعنی اس کے بعد جو آدمی کہے کہ بھی مجھے عربی زبان آتی ہے اور عربی میں ایکسپرٹ ہو اور اس نے کبھی لسان العرب نہ پڑھی ہو, تو اس کا مطلب وہ اس نے عربی پڑھی نہیں ہے پھر. تو یا عثمان و عثمان اذهب الى المكتبة وهات, ہاتے کا مطلب لاؤ یا دو. ہاتے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاؤ یا دو. ہاں, تو ہاتے کا مطلب لاؤ یہاں پر نا. تو اذهب الى المكتبة, لائبریری جاؤ, وہات, اور لے کر آؤ الجزء الثالث, تھرڈ پارٹ یا تھرڈ ولیوم. تھرڈ پارٹ کیا؟ تھرڈ ولیوم. ہاں, من لسان العرب, لسان العرب کا, لسان العرب کا جو ہے نا تھرڈ ولیوم لے کر آؤ, تیسری جلد لے کر آؤ. اردو میں کیا کہتے ہیں ہم؟ تیسری جلد لے کر آؤ لسان العرب جو ڈکشنری ہے. تو ہاشم نے پوچھ پڑا, ہاشم نے کہا کہ یا فضیلۃ الشیخ اظن, اے فضیلۃ الشیخ, اظن, میرا خیال ہے کہ, اظن ان لسان العرب معجم,
معجم کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب؟ ڈکشنری. ڈکشنری. پڑھا ہے کہ نہیں آپ نے ابراہیم صاحب جی. لفظ معجم؟ معجم کی جمع کیا پڑھی ہے آپ نے؟ معجم. یاد ہے کہ آپ لوگوں کو معجم کی جمع؟ جمع. معاجم. معاجم. معجم کی جمع. معجم کی جمع کیا آتی ہے؟ معاجم. یاد رکھیے گا، واحد اور معاجم. جمع کو یاد رکھنا ہے آپ نے، ساتھ میں سارا کچھ لے کر چلنا ہے. جب بھی ہمیں واحد پڑھیں گے تو اس کی جمع یاد رکھیے گا لازماً، ہے نا. تو معجم کی جمع معاجم. ٹھیک ہے. تو یا فضیلت الشیخ اظن ان لسان العرب معجم، میرا خیال ہے کہ لسان العرب جو آپ نے بھی جو بات کہی ہے ابھی، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ڈکشنری ہے لگتا ہے مجھے، ایسا کہا اس نے، ہے نا. اظن ان لسان العرب معجم. یہ اصل میں کوئی ڈکشنری ہے؟ ہاں ڈکشنری ہی ہے نا. اچھا سر. اب وہ تو بات چیت ہو رہی تھی تو اس نے پوچھ پڑا، اس کو یقین نہیں تھا نا، اس کو تو ایک ڈاؤٹ اس کے مائنڈ میں تھا شاید ڈکشنری ہے غالباً. کبھی کبھی شور نہیں ہوتا آدمی نا، لیکن بات ہوتی ہے کہ مجھے پتا ہے یہ لیکن شور نہیں ہوں میں. تو شور نہ ہونے کی وجہ سے اس نے پوچھ پڑا کہ میرا خیال ہے کہ کوئی ڈکشنری ہے. مجھے بھی جو ہے نا سننے کا اتفاق ہوا یہ نام کبھی، شاید ڈکشنری ہے غالباً یہ. عربی سیکھتا رہا. ہاں تو وہی کہہ رہا ہے وہ. تو ہاشم نے کہا کہ فضیلت الشیخ غالباً جو لسان العرب ہے یہ کوئی ڈکشنری ہے یہ. تو المدرس ٹیچر نے کہا کیا کہا ابراہیم صاحب؟ المدرس نعم جی وہ ڈکشنری، وہ بڑی ڈکشنری ہے 20 جز کی، 20 والیومز کے اندر. جی نعم نعم جی جی بالکل. ہوا معجم کبیر، لسان العرب جو ہے نا ایک بہت بڑی ڈکشنری ہے، ہیوج ڈکشنری ہے. فی 20 جزءا، فی 20 جزءا 20 والیومز میں 20 جلدیں ہیں اس ڈکشنری کی. ٹھیک ہے. چلیے ہاشم نے کہا جناب ولی صاحب لیمن ہوا یا فضیلت الشیخ. لیمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس کا یا کس کی. تو یہ کتاب یعنی یہ جو لسان العرب کی ڈکشنری ہے اس کا آتھر کون ہے یہ مطلب ہے. کس کی ہے مطلب یہ کتاب کس کی ہے کا مطلب ایک تو یہ کتاب کا اونر کون ہے، لیکن اگر پوچھنا ہوگا کہ اس کتاب کا آتھر کون ہے تب بھی پوچھتے ہیں لیمن. یاد رکھیے گا اس کو. اونر اور آتھر دونوں کے لیے لیمن استعمال ہوتا ہے. جب ہم کسی کتاب کے بارے میں پوچھیں کہ اس کتاب کا آتھر کون ہے تو ہم ایسے ہی پوچھتے ہیں لیمن ھذا الکتاب. اوکے. جب ہمارا مقصد یہ ہو کہ اس کا آتھر کون ہے تو لیمن ہی پوچھتے ہیں ہم. وہاں پر بھی پوچھا جاتا ہے ایسی کہ یہ کتاب کس کی ہے، یعنی آتھر کون ہے، ہو از دی آتھر آف دس بک. یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. تو ہاشم نے کہا کہ لیمن ہوا یا فضیلت الشیخ. فضیلت الشیخ یہ جو لسان العرب ہے یہ اس کا مؤلف اور مصنف کون ہے اس کا آتھر؟ تو مدرس نے کہا کہ ہوا لابن منظور. دیکھیں لسان العرب جو ڈکشنری ہے اس کا آتھر کون ہے؟ ابن منظور. ابن منظور. آتھر کا نام کیا؟ ابن منظور. یاد ہوگی، سمجھ میں آ رہی بات، کلیئر ہے بات؟ یہ عربی ہے. ہاں ابن منظور. جی مطلب اچھا یہ اب بریکٹ میں کہ یرجع عثمان جو ہے نا وہاں سے اب وہ ڈکشنری لے کر لینے گیا غالباً اندر لائبریری میں، اور وہاں سے واپس ہوتا ہے. وہ یرجع عثمان واپس آتا ہے. عثمان نے کہا جناب ولی صاحب المکتبۃ مغلقۃ الآن، المکتبۃ مغلقۃ الآن یا شیخ. کیا کہا اس نے؟ لائبریری بند ہے ابھی. اے شیخ صاحب ابھی لائبریری تو بند ہے. یقولون انہا کانت مفتوحۃ الی اذان الظہر. ہاں یقولون لوگ کہتے ہیں. یقولون کا مطلب لوگ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ انہا کانت مفتوحۃ، کہ یہ جو لائبریری تھی وہ کھلی ہوئی تھی. کب تک کھلی ہوئی تھی؟ الی اذان الظہر، ظہر کی اذان تک. دیکھیے گا کانت لفظ مذکر ہے تو کانا. ہاں جناب. کانا کا اسم اگر مذکر ہے تو کانا کا اسم اگر مؤنث ہے تو کانت. اب یہ مکتبہ کی طرف ہے. کانت کا اسم جو ہے نا المکتبہ ہے کہ نہیں بات. تو جب اسم جو ہے مؤنث ہوگا تو کانا جو ہے نا کانت بن جائے گا سیدھا. جناب کیا ابراہیم صاحب؟ جی اسم اگر مؤنث مذکر ہوگا تو کانا اور اسم اگر مؤنث ہوگا تو کانت بن جائے گا. ظاہر سی بات ہے یہ، ہے نہیں. تو کہا کہ یقولون انہا کی جو ہا کی جو ضمیر کدھر ہے وہ جا رہی ہے المکتبہ جو لفظ ہے وہاں، اور المکتبہ جو لفظ کیا ہے؟ مذکر ہے، مؤنث ہے. اچھا چلیے جاگ رہے ہیں آپ لوگ تو جاگ رہے ہیں. جی اچھا چلیے. تو انہا کانت مفتوحتن، تو ہا کی جو ضمیر لفظ المکتبہ کی طرف ہے جو کہ مؤنث ہے. تو کہا کہ بھی انہا کانت مفتوحتن الی اذان الظہر، یہ لائبریری تھی وہ کھلی ہوئی تھی ظہر کے اذان تک. المدرس ٹیچر نے کہا ابراہیم صاحب کیا کہا؟ یا عباس قل لاخیک الذی یدرس، کہو لاخی کہ تمہارا بھائی جو کہ یدرس پڑھاتا ہے فی السنۃ الثانیہ، سیکنڈ
क्लास को सेकंड क्लास को याती गदन यातनी गदन यातनी का क्या मतलब आएगा अतायाती का मतलब आना, आना जो सेकंड क्लास को पढ़ाता है कल पढ़ता है पढ़ाता है बताए जो भी समझ आता है, जो जो अपने ये जहन में तो- आता है वो बताइए, कोई मसला नहीं है। जो जो बात समझ में आ रही है वो बता दीजिए मुझे। कुल अखीक अल्लज़ी आपको क्या बात समझ में आ गई आपको इस लाइन पूरी लाइन से? या अब्बास कुल अखीक अल्लज़ी यदरुसु फी सनति सानियति यातीनी गदन, क्या बात समझ आ तुम्हारा रही है भाई आपको? जो के पढ़ता है दूसरी क्लास में कल आएगा याती जो हाँ जो कल जो आएगा जो कल पढ़ता है बोलिए मुझे। कल आएगा सअक़ूलु अब्बास ने बोला सअक़ूलु वो आएगा अच्छा तो इंशाअल्लाह वली साहब आप बताइएगा अल मुदर्रिसु या अब्बास कुल अखीक अल्लज़ी यदरुसु फी सनति सानियति यातीनी गदन, आपको क्या समझ आ रही है ये बात? المدرس टीचर या अब्बास ए अब्बास कुल अखीक الذي يدرس في السنة الثانية يأتيني غدا एक मिनट अपने भाई को जो समझ आती है वो अपने बताएं। कुल अखीक ए अब्बास अपने भाई को कहो जो कि पढ़ता है सेकंड ईयर में कि वो खाने के लिए आए, खाना नहीं गदन, गदाउन नहीं, गदन का मतलब टुमारो, तो कि वो कल आए, कि वो कल आ जाए, कि वो है ना? कल आ जाए। तो या मेरा अब्बास जुमला है बिल्कुल अब्बास ठीक था। कुल अखी का कहो अपने भाई से, सेकंड ईयर कुल अखी का कहो अपने भाई से, कुल कुल अखी का कहो अपने भाई से, कुल अखी का अपने भाई से कहो, अपने भाई। अल्लज़ी यदरुसु कौन भाई, अल्लज़ी यदरुसु जो कि पढ़ता है, दरअसल यदरुसु का क्या मतलब होता है? पढ़ना या पढ़ाना? पढ़ना जी। तो अल्लज़ी यदरुसु जो कि पढ़ता है, न कि जो कि पढ़ाता है। तो अल्लज़ी यदरुसु जो कि पढ़ता है, अब किस ईयर में पढ़ता है? फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फिर सनत सानियती, क्लास में नहीं ना। सनतुन का मतलब साल होता है कि क्लास होता है बताइएगा? सनतुन का मतलब का साल होता है या क्लास होता है? सना का मतलब साल, साल। तो सेकंड ईयर में पढ़ता है अल्लज़ी यदरुसु जो कि पढ़ता है, फिर सनत सानियती सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में। ठीक है। ये अतीनी गदन के वो कल मेरे पास आए, कि कल वो मेरे पास आए। गदाउन नहीं, गदाउन का मतलब लंच है नहीं, क्या खाने के लिए। जी टीचर लोग इतने आसानी से थोड़ी खिलाते हैं, टीचर लोग खाते हैं खिलाते हैं क्या? अच्छा तो यातीनी गदन वो कल मेरे पास आ जाए। अब्बास ने कहा कि सअक़ूलु लहू इंशाअल्लाह, जी जी मैं उससे कह दूंगा। सअक़ूलु लहू, काला यक़ूलु हमेशा लाम के साथ चलता है, लाम प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है हमेशा, है ना? कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, है ना? तो कुल लिल मुमिनीना, है ना? तो काला यक़ूलु हमेशा लाम के साथ इस्तेमाल होता है ना, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो है ना सबक तो ख़त्म ही कर दिया। तो आपने तमारीन भी पढ़नी है या यहीं पर ख़त्म करना है आप लोगों ने जैसा कहेंगे? तो आज ही इसी में खत्म करते हैं आप लोग जैसे कहें वैसे इंशाल्लाह, बस ठीक है ना? तो हमने क्या चीज़ें पढ़ी इसमें वली साहब? आज के लेसन में क्या हमने जो अहम चीज़ पढ़ी थी ये जो याद रखने वाली है, नई चीज़ें? अफ़ाल नाक़िसा जिसमें 3 आते हैं। जी जी, अफ़ाल नाक़िसा का एक ग्रुप आपको इंट्रोड्यूस हो गया है इसमें, पहला उसको लिख लीजिएगा रेड पेन से और उसमें इंटर कर कीजिएगा, उसमें काना है ना, काना और लैसा, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, काना भी पढ़ चुके हैं हम, काना और काना भी पढ़ चुके हैं पहले, और इससे पहले पढ़ चुके हैं काना, लेसन नंबर 7 में पढ़ चुके हैं हम। बिल्कुल जी जी, लेकिन अफ़ाल नाक़िसा के नाम से नहीं पढ़ा। अब याद रखिएगा इनको, इस ग्रुप का नाम है अफ़ाल नाक़िसा, है नहीं? तो काना और लैसा और ला यज़ालु, ये तीनों जो है ना ये अफ़ाल नाक़िसा की ग्रुप में से है ना? अफ़ाल नाक़िसा वो भी 17 है हुरूफ जारा की तरह। इसी तरीके से एक और पढ़ा था कि जो लफ्ज़ सहीहुन है, जी जी जी, वो अगर नहीं सही तो वो मुदाफ़ सहीहुन गैर सही है। जी जी। इसी तरीके से इसी तरह लफ्ज़ क़ब्ल और बाद हमेशा मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होता है। क़ब्ल अस्सलाती, बाद अस्सलाती, क़ब्ल क़लीलिन, बाद क़लीलिन, क़ब्ल सनतिन, बाद सनतिन। लेकिन जब मुदाफ़ इलैहि को हटा दिया जाए तो फिर क़ब्ला मिन क़ब्लो बन जाता है, मिन क़ब्लो मिन क़ब्लो मिन क़ब्लो, पहले 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 मैं ऐसा था, पहले मैं वैसा था, पहले मैं ऐसा था, पहले वो ऐसा था। तो मिन क़ब्लो मिन क़ब्लो मिन क़ब्लो चलता है वो फिर, और मिन की वजह से, हरफ जर की वजह से मिन क़ब्ले नहीं कहेंगे, मिन क़ब्लो रहेगा वो हमेशा जो है ना अपनी एक शक्ल ले लेता है, वो अपनी एक अलग शक्ल बना के खड़ा हो जाता है सीधा। मिन क़ब्लो कहेंगे अब हम उसको, मिन क़ब्ले नहीं कहेंगे। अब उसका मिन का इफेक्ट नहीं डालना उस पर, वो अपनी एक स्पेशलिटी एक अलग से रखता है, फीचर रखता है, एक्सेप्शन रखता है वो अपना। हर इंसान अपनी एक अलग पहचान रखता है कि नहीं? हर इंसान अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो कुछ लोग जो है ना इंसिस्ट करते हैं अपनी पहचान पर
دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ بھی جو ہے نا مجھے Don't judge من me. کا ایفیکٹ نہیں چاہیے مجھے. وہ کہہ رہا کہ میرا تم نے مداخل ہے تو چھین لیا, تو اب جو ہے نا من کا ایفیکٹ نہیں ڈالیے میرے اوپر, بس میں ایسے ہی رہوں خلاص. تو وہ جو ہے نا من قبل ہی رہتا ہمیشہ. وہ پھر آج ایک نئی چیز دیکھی, وہ جی. یہ کہ عربی زبان کے لیے جو بھی ڈکشنری کا ایک نام ہے لسان العرب. وہ عربی زبان کی ایک مشہور ڈکشنری ہے, معجم ہے عربی زبان کی ایک مشہور معجم ہے, اس کا نام کیا ہے؟ لسان العرب. لسان العرب 20 والیومز میں ہے وہ. اور وہ کس آتھر کون ہے؟ ابن منظور. لمن ہوا ابن منظور ہوا ابن ہاں. لسان العرب معجم شہیر فی 20 جزءا. ابن منظور کتنے ٹائم پرانے مینس وہ تو چیک کرنا پڑے گا, تو مل جائے گا سارا کچھ ان کا ڈیٹا ہمیں, ہے نا. بہت پرانا ہے یہ, تو بہت پرانی ڈکشنری, بہت پرانی ڈکشنری ہے. یہ جو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جز اول جز ثانی, اس میں کا مطلب والیوم 1. جی جی کیا چیز؟ قرآن کو جو 30 جز ان کا مطلب پارٹ نا, جز ان کا مطلب پارٹ. پارا اردو میں کہتے ہیں پارا. تو قرآن کے جو پارٹ ہے یا پارا ہے, اس کو عربی میں جو ہے نا اردو میں سپارہ یا پارا بولتے ہیں, عربی میں جز کہتے ہیں. تو یہ جو جز, اور جز ان کا مطلب ایک والیوم کو بھی عربی میں جزون کہتے ہیں. اوکے. بک کو بھی کہتے ہیں کہ 3 پارٹس ہے بک کے, جی پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3. ایک کتاب کے 3-4 پارٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں, اس کو بھی عربی میں جزء ہی کہتے ہیں نا. اور پارے کو بھی جز کہتے ہیں, اس کو بھی. ہاں بالکل بالکل. تو جزء ان کا مطلب پارٹ یا والیوم, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں آپ نے یہ پڑھ لی الحمدللہ. ہم جو ہے نا نیکسٹ ویک انشاءاللہ ان کے تمارین پڑھیں گے انشاءاللہ. تمارین کے اندر انشاءاللہ کی بات تو بہت ہی کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ, اور انٹرسٹنگ. جی جی بالکل, بلکہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ختم کر دیں گے وہ اس کے تمارین کو. اور ایزی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ, ہے نا. اور سمجھ آ گئی ہے, سبق تو سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو درس بغیر چائے کے. چلے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اسی پہ اکتفا کرتے ہیں ہم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.